تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے لیے ناخن اور بال تراشنے کا کیا حکم ہے؟ ماہ ذوالحجہ سے پہلے اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر اسی مسئلہ کی وضاحت مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ سمجھیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ایک مستحب عمل بتایا گیا ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ تراشے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ حضرات اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ حضرات اگر یہ عمل آپ سے رہ جاتا ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اگر آپ حضرات اس عمل کو نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی جو ہے یہ ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سے مسلمان نادان مسلمان وہ دوسروں پر یہ فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں کہ جس شخص نے جو ہے مثلا ذوالحجہ کے دوران ان 10 دنوں کے اندر اپنے بالوں کو کاٹا یا اسی طریقے سے زیر ناف بال یا اپنے ناخنوں کو تراشا اس کی قربانی نہیں تھی۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل جو ہے یہ مستحب عمل ہے، کریں گے ثواب ہے، اور اگر کسی شخص یہ عمل رہ جاتا ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اس کے متعلق یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ عمل جو ہے ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے جس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی ہر آدمی کے بال نہ کاٹنا اور اسی طرح ناخن نہ تراشنا یہ اس کے لیے ہر آدمی کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے حکم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے جو ہے یہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا اسی طرح ناخن یہ اگر 40 دن سے اوپر ہو جاتے ہیں تو اس شخص کے لیے پھر واجب ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ اپنے بالوں کو کاٹے، اپنے ناخنوں کو کاٹے۔ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ان دنوں کے اندر بھی صوفی بن کر رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بال کاٹنے کا ان دنوں کے اندر بال نہ کاٹے جائیں اور ناخن نہ تراشے جائیں۔ حالانکہ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جس کے بال جو ہے 40 دن سے اوپر نہ ہو۔ اگر 40 دن سے اوپر اس کے ناخن ہو گئے ہیں یا بال ہو گئے ہیں تو یہ کاٹنا جو ہے یہ واجب ہے، اگر نہیں کاٹیں گے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ 2-3 باتیں اس کے متعلق تھیں، تو ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔